فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ حکمرانوں کے ایک سلسلے کا لقب تھا۔ جس طرح سے برِ صغیر میں ہر مغل بادشاہ کے ساتھ مغل لگایا جاتا تھا، اسی طرح سے ایک دور میں مصر کے بادشاہوں کے نام کے ساتھ فرعون کا لقب لگایا جاتا تھا۔ جب بھی دنیا میں کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، ابتدا میں اس کا نظام اچھا ہوتا ہے، اس حکومت کے اصول اچھے ہوتے ہیں، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، اسی لیے ایسی حکومتوں کو عوام کی طرف سے پذیرائی ملتی ہے، اور اگر پذیرائی نہ بھی ملے تو بھی انہیں حکومت اور حکمران عوام کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن جیسے جیسے خزانہ بھرتا جاتا ہے اس کی فوج مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اور اس نظام میں آنے والے حکمران بگڑتے چلے جاتے ہیں، تو پھر بعد میں آنے والے حکمران اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ فرعونہ مصر والے معاملے میں بھی شاید کچھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا وہ بہتر تھا، نیک کہہ لیں جو بھی کچھ، لیکن بعد میں آنے والے فرعونہ مصر ظالم و جابر ہوتے گئے، اور آخری فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا خود کو خدا سمجھ بیٹھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کراتا تھا۔ بتاؤ اس سے کیا بڑا ظلم ہوگا کہ بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا تو ان سے کہا فرعون سے بات نرم کرنا، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ پھر اللہ سے زیادہ جاننے والا کون تھا کہ فرعون رائے راست پر نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ کے ذریعے کئی معجزے دکھائے، لیکن اس فرعون کے دل پر کفر پڑ چکا تھا اور آخرکار اسی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوا۔ زندگی میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن مرنے کے بعد اسی جھوٹے خدا کو چند گز زمین تک نہ ملی، اور تو اور مرنے کے بعد نہ تو زمین اور نہ ہی پانی نے اس کی لاش کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور آج اس کی لاش ایک عجائب گھر میں دنیا کے لیے ایک عجوبہ اور نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی شخص اسے اچھا نہیں جانتا، اور آج برے سے برا شخص بھی اپنے بچے کا نام فرعون، شداد یا نمرود نہیں رکھتا۔ لیکن یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے، ابھی پچھلے دنوں اسرائیل کا ایک جنرل یا کمانڈر پکڑا گیا جس کا نام نمرود تھا، یعنی کہ حماس والوں نے ان کا کوئی فوجی افسر پکڑا، اس کا نام نمرود تھا۔ بتاؤ، بنی اسرائیل سے نہیں نا، یہ یہودی ہیں، یہ ایک الگ ہی نسل ہے۔ جو ہٹ درمی اور ضد میں پڑ جاتے ہیں وہ دین سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سی حکومتیں قائم ہوئیں، اور وقت کے ساتھ جب وہ حکومتیں مضبوط ہوتی رہیں تو ان میں وقت کے ساتھ فرعونیت آتی گئی، تو آخرکار ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسا شداد، نمرود اور فرعون جیسے حکمرانوں کا ہوا۔ ایسی کئی قوموں کا ذکر قرآن پاک میں ہے جن کو ان کی سرکشی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج ان کا نام اور ان قوموں کے علاقے لوگوں کے لیے مقام عبرت بن چکے ہیں، اور آج بھی ان کی باقیات کھنڈرات، یعنی کہ کھنڈرات کی صورت میں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ احادیث نبوی میں درج ہے کہ دجال اکبر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اگرچہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ابھی تک اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن ان کے انداز اور طور طریقے ایسے ہیں جو نمرود اور فرعونی نظریے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، عراق میں لاکھوں لوگ شہید کر دیے، بچے عورتیں مار دیے، افغانستان میں لاتعداد لوگ مار دیے، ویتنام میں جہاں گھس جاتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب بھی اس وقت اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے اس میں امریکہ ہی ساتھ دے رہا ہے اس کو، اور یورپ۔ شرم نہیں آ رہی ان کا موجودہ نظام نہ تو یہودیت کے اصولوں پر اور نہ ہی عیسائیت کے اصولوں پر۔ آج ان ممالک کے آئین اور قوانین اور ان حکومتوں کے اعمال خدا تعالیٰ کے احکامات اور شریعت سے متصادم ہیں، اور جو شخص یا حکومت اللہ تعالیٰ کی شریعت اور احکامات کے خلاف ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے۔
ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں، ہوئی ہوئی یورپ اور امریکہ میں تو کتے اور بلی کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، یہ ایسا خیال رکھتے ہیں۔ جو اسرائیل بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، نہ تو یو این او روک رہا ہے، جس کو ہمیشہ انوائرمنٹ کا درد اٹھتا ہے کہ انوائرمنٹ تباہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ فلانے جانور کی نسل سپیشی ختم ہو رہی ہے، انسانوں کی نسل قتل عام ہو رہا ہے، تو کوئی نہیں روک رہا، کوئی اس کا معاشی مقاطعہ یا بائیکاٹ نہیں کر رہے، کوئی اس پہ پابندیاں نہیں لگ رہی، الٹا مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات دیے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تو زنا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں زنا حرام ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اکثر اتحادی ممالک کے قانون میں زنا پر کوئی پابندی نہیں۔ بے شک جن ممالک کے آئین و قانون پر میں زنا پر پابندی ہے، وہاں پر بھی بہت سے لوگ زنا کرتے ہیں، لیکن وہاں کے قانون میں زنا پر پابندی ہے۔ اگر کوئی زنا کرتا بھی ہے تو اس حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، اگر وہ یہ عمل کرتا بھی ہے تو چوری چھپے کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ہم جنس پرستی حرام ہے، اور اس کی سزا بھی سزائے موت ہے، لیکن اس معاملے میں بھی امریکہ اور اس کے اکثر اتحادی ممالک کے قانون میں ہم جنس پرستی پر پابندی نہیں ہے، اور پھر وہاں پادری پوپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان پہ تنقید ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی برائیاں، سود، جوا، شراب اور سور کا گوشت وغیرہ کھانا، یہ ایسی برائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ممنوع ہیں، لیکن ان ممالک کے آئین و قوانین اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہیں، اور یہی کفر ہے۔ جو ہوگا نا کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا یا کفر لکھا ہوگا، وہ یہی معاملہ ہے، وہ تشبیہ الفاظ۔ اس کائنات اور انسانوں کے لیے اصول و ضوابط اور قوانین اللہ تعالیٰ کے لاگو ہوتے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف کام کرتا ہے، وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور ایسے شخص یا نظام کو بھی ہم ایک طرح سے خدائی کا دعوے دار ہی سمجھیں گے، جو ہٹ دھرمی دکھائے گا اللہ کی شریعت۔ اگر انسان بے اختیار ہو کر گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے وہ جو گناہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، تو اس گناہ پر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ان قوموں میں اور زیادہ بگاڑ آ جائے، اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر وہ خدائی کے دعویٰ دار بن جائیں، اور پھر وہ دجال اکبر جو ابھی کہیں پوشیدہ وہ ظاہر ہو، تو وہ اور یہ مل کر خدائی کے دعوے دار ہوں گے۔